حدیث ایسی ہے کہ علماء نے اس کو ام السنہ اور ام الحدیث قرار دیا ہے کہ ساری حدیثوں کی ماں، کہ اس ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے سوال کے جواب میں پورا دین بیان کر دیا. اور پھر جب حضرت جبریل امین سوال و جواب کے بعد اٹھ کے چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا پتہ کرو یہ جو صاحب آئے تھے یہ کہاں گئے، کون تھے؟ تو لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، بالکل غائب تھے. ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جبریل میری مجلس میں آتے رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تو میں پہچان لیتا تھا، لیکن اب کی مجلس میں جو آئے ہیں، اور یہ مجلس کب تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے کوچ کا وقت قریب تھا. اس وقت جبریل امین آئے اور سوالوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لیا. گویا کہ یہ اس سارے جو جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے لے کر پہنچایا تھا اور جو ان کو سکھایا تھا، علمہ شدید القوا، اس معلم قدس نے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، اس کا امتحان لینے کے لیے آئے اور سر عام امتحان لیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے صدقتہ کہہ کر اس پر مہر لگا دی کہ آپ کامیاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری دنوں کا واقعہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتہ کرو کون گیا، کہاں گیا؟ جب کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی نام و نشان نہیں ملا، تو لوگ بڑے تعجب کے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو جبریل تھے. ایسی کیفیت میں آئے کہ میں بھی پہچان نہیں سکتا. اور ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے کہ یہ ہے تمہارا دین، اسلام، ایمان، احسان، آخرت کی فکر، قیامت کی فکر، اور جو اس دین کا عملی رنگ ہے وہ انسانوں کے اندر نظر آنا چاہیے. اور وہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ وہ انسانوں کے سلوک، برتاؤ، کردار اور اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے. یہ ہے پورا دین. تو اس سوال و جواب کے اندر جو دین کا پہلا مرتبہ ہے وہ اسلام، اور اس سے اعلیٰ مرتبہ ایمان، اور اس سے اعلیٰ مرتبہ احسان. تو یہ جامعۃ الاحسان ہے. یہ اپنے متعلمین، اپنے منتسبین اور اپنے ساتھ جن لوگوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ یہ ان کو درجہ احسان کا حامل اور صفت احسان کا متصف بنائے. میرے بیٹا، آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے جامعۃ الاحسان میں پڑھا ہے. ایک اس کی نسبت علامہ احسان الہی کے ساتھ ہے اور دوسری اس کی نسبت مل احسان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. احسان یہ ہے کہ تیری زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزرے کہ تیرے سامنے اللہ کا دھیان ہو، تیری نظر اللہ رب العزت کی طرف ہو، تیرے دل کی توجہ اس کی طرف ہو، اور تیرا مطلوب و مقصود وہ ہو، تجھے اسی کا دھیان ہو، اسی کی رضا تیرے سامنے ہو، اور تو اسی کے لیے اپنے آپ کو سرگرم رکھے اور اسی کے لیے اپنے آپ کو خوشحال رکھے کہ میرا رب مجھ سے راضی، اور ایسے رکھے جیسے تجھے دیکھ رہا ہے. اور محبت کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے. محبت کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر آئینہ دل میں ہے تصویر یار، ذرا گردن چڑھائی دیکھ لی. دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، ذرا گردن چڑھائی دیکھ لی. جو دل میں بستا ہے وہ آنکھوں سے غائب نہیں ہوتا. کیف انساک وانت فی قلبی،
میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں تو میرے دل میں اس طرح نہیں جس طرح جاہل لوگ تصور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت دل میں آ جاتا ہے. نہیں، اللہ رب العزت تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ آسمان و زمین، یہ عرش و کرسی سارے اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور وہ ایک سب سے بڑا، ایک سب سے بڑا. اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں. زمین و آسمان کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پہاڑوں کو اللہ رب العزت اپنی انگلی پہ اٹھا لیں گے. اللہ بہت بڑے ہیں. دل کی یہ چھوٹی سی جگہ کیسے اس کو سما سکتی ہے؟ اللہ تو بہت بڑا ہے. ہاں، اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا عرفان، اور اس ایمان و یقین اور عرفان کے ساتھ اس کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ نسبت اور اس کے ساتھ لگاؤ اور اس کے ساتھ ارتباط و اتصال، یہ ایسی چیز ہے جو اس بندہ خاکی کو اس اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اور کیسے جوڑتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ ایسے جوڑنے والی چیز ہے انسان کو دین اور ایمان کہ ادھر بندہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت جیسے اس کی شان کے شایع ہے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور بندہ اس کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے بندے میں تیرے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. تو اس کے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ تیرے لیے بائیں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے آ، میں تجھے اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو اس کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، وہ تیری طرف دوڑنا شروع کرتا ہے. اس طرح کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ بن جائے. میرے بیٹا، اس دین کی اصل حقیقت اور روح یہ، اس کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احسانی کیفیت پیدا ہو جائے. اور بالخصوص علماء کے اندر، بالخصوص علماء کے اندر. علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور ان کو اپنے اندر وہ حسن پیدا کرنا ہے جو اس دین کی وجہ سے انسان کے باطن میں آتا ہے، اور پھر یہ باطن کا اثر انسان کے ظاہر میں آتا ہے، اور پھر ظاہر کا اثر اس کے قول سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس کی گفتار سے بھی، اس کے کردار سے بھی، اس کی رفتار سے بھی، اور اس کی ہر ہر چیز سے یہ حسن جھلکتا ہے. اور پھر وہ لوگوں کے لیے اللہ اکبر ایسا مقناطیس بن جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. مقناطیس و افئدۃ الرجال، اللہ اکبر. لوگوں کے دلوں کا ایسا مقناطیس بن جاتا ہے کہ جو اس کی مجلس میں آتا ہے بے شک وہ دشمن ہو. سمامہ ابن حال، اللہ اکبر، دشمن تھا. لوگ پکڑ کے لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ یہ مسجد کا منظر دیکھے اور لوگوں کا رنگ دیکھے، اللہ کے بندوں کی عبادت کا اس کو پتہ چلے کہ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں. دیکھتا رہا اور اس کے اثرات اس کے دل و دماغ کے اوپر نقش ہوتے رہے نقش. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی. جو اس نے جواب دیا بڑا تلخی کا جواب دیا اور بڑا ابھڑا ہوا جواب دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے قریب ہوا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو، کہو جاؤ تم جہاں جانا چاہتے ہو آزاد ہو. لیکن مقناطیس و افئدۃ الرجال، دل کھینچا جا چکا تھا، رسیاں کھول دی گئی لیکن زنجیریں پڑ گئی محبت کی. گیا غسل کر کے آیا، آ کے کہنے لگا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام بے دام ہوں. مجھے اپنا خادم بنا لے اور مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا ہلکا گوش بنا لے، اب میں آپ کے پیچھے ساری زندگی گزاروں. یہ علماء رسول اللہ کے وارث ہیں. اور آج میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایسے علماء کی ضرورت ہے، ربانی علماء کی ضرورت ہے، محسن علماء کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین ولا تک فی ضیق مما یمکرون من الذین آمنوا والذین اتقوا ولا تک فی ضیق مما یمکرون من الذین آمنوا والذین اتقوا والذین هم به محسنون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم به محسنون. تقوی شعار اور جو احسان سے متصف لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ. ولا تک فی ضیق مما یمکرون من الذین آمنوا. یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، جتنے پلان بن رہے ہیں اور جتنی لوگوں کی کوشش ہے اس دین کو اور دین والوں کو مٹانے کی، آپ اس سے آزودہ نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. ولا تک فی ضیق مما یمکرون من الذین آمنوا والذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہے. آپ اپنے آپ کو محسن بنائیں کہ جامعۃ الاحسان میں آپ نے احسان کا سبق دیا ہے. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا تعلق ایسے ہو جائے کہ ہر وقت انسان کا دھیان وہی رہے اللہ کی طرف. اور یہ تو قطعی اور یقینی بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کے سامنے، ہر وقت انسان اللہ کے سامنے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. وہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے حین تقوم، جب تو اس کے سامنے دستبردار کھڑا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جب تو اس کے سامنے ناک رگڑتا ہے، جب ہنسائی کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو وہ تمہیں دیکھتا ہوتا ہے اور وہ تجھ پہ راضی ہوتا ہے. اللہ، یہ تعلق باللہ وصبر لحکم ربک، اور اپنے رب کے حکم کے لیے اپنے آپ کو جمائے رکھو، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ لگائے رکھو. تمہارے عزم اور استقلال کے اندر کوئی تزلزل نہیں آنا چاہیے، کمزوری نہیں آنی چاہیے، ڈگمگانا نہیں چاہیے آپ کے قدم کو. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے. اس لیے اس جامعہ کی نسبت کو ملحوظ رکھنا اور اپنے اندر یہ احسان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اور یہ کتاب جو آپ نے پڑھی ہے الجامع الصحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف منیف اور بے مثال کتاب. حدیث کی کتابیں اور بھی ہیں اور بڑی قابل قدر ہیں، اور ان لوگوں کا بڑا احسان ہے محدثین اسلام کا اور فقہائے کرام کا اور مجتہدین اسلام کا. ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے حفاظ کرام نے قرآن مجید کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا. اور کیسے پہنچایا؟ بالکل ویسے جیسے آسمان سے اترا. اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا، اس کا ادا، اس کا تلفظ اور اس کی قراءات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ میں رائج، ان میں سے کسی چیز کو مٹنے نہیں دیا، اس میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا، ہر چیز کو محفوظ رکھا ہوا، ہاتھ پہنچا دیا. اور ماشاء اللہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ دیکھو یہ قرآن کا حافظ ہے. کتنی عمر ہوگی جی اس کی؟ کیوں بیٹا کتنی عمر ہے؟ 12 سال. ماشاء اللہ 12 سال عمر. اور میں نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، اور 7 سال کی عمر میں حفظ کرنے والے موجود ہیں. ایسے موجود ہیں اللہ اکبر جنہوں نے، میرے شاگردوں میں جامعہ سلفیہ میں ہمارے پاس بیٹا والا پڑھتا تھا، اس نے 1 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا. 1 مہینے کے اندر قرآن. اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ قرآن محفوظ ہے. ان لوگوں کے ساتھ قرآن محفوظ ہے. قرآن کی ہارڈ ڈسک جو کمپیوٹر کے اندر بنی ہے وہ تو آج بنی ہے نا. اس کی ہارڈ ڈسک جو ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں اس کی ہارڈ ڈسک ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، وہاں محفوظ ہے. اور دوسرا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ ہارڈ ڈسک یہاں بھی ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفوں نے ان کی کتابیں جلا دی، ان کی لائبریری جلا دی، ان کو شہر بدر کر دیا، علاقہ بدر کر دیا. انہوں نے کہا جلا دو جو جلاتے ہو، جو سینے میں میرے علم ہے اس کو تو نہیں جلا سکتے. میرا علم میرے سینے میں محفوظ ہے،
میرا علم میرے سینے میں محفوظ ہے. اس علم کو بیٹا سینے میں محفوظ کرو. علم سینہ بے علم سفینہ. جہازوں کا علم وہ تو جہازوں میں ہے، علم تو وہ ہے جو تمہارے سینے میں ہے. اور سینے کا بھی وہ علم. اللہ اکبر. امام وکیع بن جراح کہتے ہیں کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بها. ہم حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے مدد لیا کرتے تھے حدیثوں پر عمل کر کے. جس کو عمل میں شامل کر لیا پھر وہ تو زندگی کا حصہ بن گیا، تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے. ائمہ ایسے ہی کرتے تھے، حدیثوں کا علم اس پر عمل کر کے. صحابہ نے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھا اور قرآن کا عمل سیکھا. تعلمنا القرآن وتعلمنا العمل. ہم علم اور عمل قرآن مجید کا ایک ساتھ سیکھتے تھے. اور حدیثیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اسے اپنا لیا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اسے فوراً عمل میں لے آئے. اللہ اکبر. کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپناتے تھے. ایک مثال نمونے کی ذکر کرتا ہوں. اصل میں باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا بچے، ان کو جو مولانا افضل عزیز صاحب ہمارے بزرگ بھائی ہیں، انہوں نے علمی سارا کچھ مواد پڑھا دیا ہے. میں ان کو کیا پڑھاؤں؟ یہ مجھ سے زیادہ عالی سند ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ کے پاس انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو میں ان کو کیا پڑھاؤں؟ میری باتیں تو آپ سے ہیں اور اپنی ان بہنوں سے ہیں جو یہاں موجود میری باتیں سن رہی ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنانا کیسا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گلیوں میں اس طرح گند بھی نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہماری گلیوں میں گند ہے. وہ لوگ رفع حاجت کے لیے بہت دور باہر جایا کرتے تھے، اور ان کی مٹی بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس میں یہ آلودگی نہیں ہوتی تھی جو آج گٹروں کی وجہ سے اور ہر جگہ کی گند کی وجہ سے اور ہمارے ماحول کی آلودگی نے ساری جگہ کو اور پوری فضا کو ملوث اور آلودہ اور بالکل جو ہے مسموم کر کے رکھتے ہیں. تو وہ زمین پہ چلتے تھے تو جوتے صاف ہو جاتے تھے، تو انہی جوتوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مسجد میں آئے اور جوتے سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. لیکن آپ کو علم نہیں تھا کہ جوتے کو کوئی علائش لگی ہوئی. نماز شروع کر دی، نیت باندھ کے نماز میں داخل ہو گئے. وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کا جوتا آلودہ ہے، اس کو نکالتے ہیں. اس لیے کہ ان کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز میں نگرانی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ عمل کا نمونہ تھے لوگوں کے لیے کہ اس طرح بندگی کا نمونہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے. یہ ہے بندگی کا نمونہ، اعلیٰ ترین نمونہ، اللہ کا مقبول ترین اور محبوب ترین نمونہ. اس نمونے کو تم نے کاپی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. تو ان کی تو ہر چیز کی نگرانی ہوتی تھی، اور جہاں کہیں ذرا بھی غلط بات نہیں، اللہ اکبر، جو ان کے مقام اور مرتبے کے شاعران شان نہیں ہوتا تھا، وہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رعایت کر کے وہ بات کر دیتے تھے تو اوپر سے تبدیلی آ جاتی تھی. ان کا تو اتنا اونچا مقام تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا جوتا آلودہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا. صحابہ بھی پیچھے جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے. اسی نماز کے اندر انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، حضور نے اتار دیا، آپ نے بھی اتار دیا. یہ نہیں پوچھا کیوں، اور ایسے نہیں تھے جیسے آج ہم ہیں. اچھا جی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، اچھا جی پھر دسو یہ نہ کریے پھر نماز ہو جاتی. میری بات سمجھ گئے؟ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اگر نہ کریں تو. اگر فتنہ پڑتا ہو تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا تو وہ کہتے ہیں میں نے تو کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرتے تھے اور عمرے کرتے تھے، اور کبھی رش بھی ہو جاتا تھا. تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور رش ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو وہ کھڑے ہوئے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں. ایک آدمی ان کو کہنے لگا کہ جی آپ حجر اسود کا بوسہ نہ بھی لیں طواف میں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے حجر اسود کا بوسہ لینا. وہ کہتے ہیں یہ بات تو اپنے پاس رکھ، میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، میں نے دینا ہی ہے. میں نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا، میں نے کرنا. یہ تھا ان کا طرز عمل. اور ہم آج کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیا کہا ہے؟
اس نے کیا کہا؟ بلکہ آج تو لوگوں کا طریقہ ہی یہ بن گیا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس لیے اختلاف ہے تو اس کیس کی نہیں کوئی۔ اور خدا کے بندو، اختلاف جو ہے یہ اہل علم کا ہے۔ اہل علم کے اختلاف کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور اہل علم نے اس اختلاف کے باوجود یہ کہا ہے کہ لوگوں، جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، ہماری بات چھوڑ دو۔ پھر ہماری بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔